پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک نیم دیوانے قسم کے صوفی نے گلیوں میں پکارنا شروع کر دیا کہ یہاں کے مولوی جاہل ہیں، قاضی احمق ہیں، سیانے بے وقوف ہیں، حکیم حکمت سے خالی ہیں۔ جو ہی اس کے یہ نعرے زیادہ شدت سے گونجے، بادشاہ وقت تک بھی بات پہنچ گئی اور اس نے اپنے کارندے بھیج کر اس دیوانے کو گرفتار کر لیا۔ دربار میں اس کے خلاف امن عامہ میں نقص کا مقدمہ شروع ہوا۔ اسے ریاست کا باغی قرار دلوانے کے لیے باقاعدہ جیوری دربار میں بیٹھی، قاضی اور وکیل جمع ہوئے۔ دیوانے صوفی نے کہا، اس سے قبل کہ آپ مجھے اس مقدمے میں سزا سنائیں، میری ایک درخواست کو قبول کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بولو کیا ہے تمہاری درخواست؟ دیوانہ بولا، یہ جو آپ کے دربار میں حکیم، مولوی، صوفی، جج موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک عدد کاغذ اور قلم تھمایا جائے تاکہ میرے ایک سوال کا یہ جواب لکھ سکیں۔ سب کے ہاتھوں میں بادشاہ کے حکم سے کاغذ قلم تھما دیے گئے تو اس دیوانے نے کہا کہ آپ نے اس کاغذ پر اس سوال کا جواب لکھنا ہے کہ روٹی کیا ہے۔ بادشاہ سمیت سارے لوگ اس سوال پر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن چونکہ بادشاہ پہلے ہی اس کی شرط مان چکا تھا اور وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ سب لوگ اس سوال کا جواب لکھیں۔ کسی نے جواب میں لکھا کہ آٹا اور پانی مل کر جو چیز بنتے ہیں وہ ہے روٹی۔ کسی مولوی نے اپنا علم بگاڑنے کے لیے لکھا کہ سوسائٹی میں خرابی کی بنیاد ہے روٹی، مادہ پرستی کی علامت ہے روٹی۔ کسی کیمسٹ نے لکھا کہ پانی اور آٹے کے ملاپ سے جو بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے آٹا خمیر ہوتا ہے، جسے بعد میں توے پر چپٹا ڈال کر پکا لیا جائے تو جو چیز تیار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں روٹی۔ کسی نے کہا یہ فوڈ ہے، کسی نے کہا یہ خدا کا تحفہ ہے۔ کوئی فلسفی مزاج تھا تو اس نے لکھا کہ روٹی کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، یہ موضوعی حقیقت ہے، سبجیکٹو ریئلٹی۔ بھوکے کے لیے یہ غذا ہے، گھریلو عورت کے لیے یہ کام ہے، بھرے پیٹ آدمی کے لیے یہ فضول سی ایک چیز ہے۔ ایک نے لکھا کہ کوئی بھی درست طور پر نہیں جانتا کہ یہ روٹی کیا ہے۔ دیوانے نے یہ سارے جوابات سن کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، جب تمہارے یہ سارے سیانے لوگ اس ایک چیز کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں کہ جو یہ روز استعمال کرتے ہیں، تو ان کو دوسری چیزوں میں حاکم یا جیوری کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ میں مرتد ہوں یا مومن، امن پسند ہوں یا امن بگاڑنے والا؟